ملک کے جو حالات ہیں اس سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور بالخصوص جب ہمارے ملک میں الیکشن کا دور آتا ہے، وقت آتا ہے، تو فرقہ واریت جنم لیتی ہے اور ملک کے اندر آپسی متبھید، نفرت و عداوت، دشمنی، لڑائی جھگڑا، فساد، ان چیزوں کو جنم دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر کانپور میں مسلم نوجوانوں نے پوسٹر لگایا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ کوئی برائی نہیں تھی، جمہوریت ہے، سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کیا۔ کوئی کہے جے شری رام کہے، ہمیں کوئی اسے لینا دینا نہیں، کوئی جے مہاکال کہے، ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں، سب کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مسلم نوجوانوں نے ایک بینر لگایا آئی لو محمد، کہ ہم اپنے پروفٹ جو ہیں پیغمبر سے محبت کرتے، اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد اور ماں باپ سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے۔ مسلمان کی ایمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی جان، مال، عزت و آبرو، دولت سارے کے سارا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دینا، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، پہچان ہے اور ان کا ایمان ہے۔ تو کچھ دن پہلے نوجوانوں نے بینر لگایا فرقہ واریت، ابھی بہار میں الیکشن ہونا، تو فرقہ واریت کو جنم دینے والے اور ہوا دینے والے پارٹیوں نے اس پہ ہڑکار مچایا، اور جگہ جگہ پر جہاں جہاں بینر لگا اسے اتروایا گیا۔ جو لوگ بینر کے سپورٹ میں ریلی نکالے، نعرے لگائے، ان کو پکڑ کر گرفتار کیا گیا۔ جرم کچھ نہیں، جرم یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ سے عقیدت کا، محبت کا اظہار کیا، لیکن اس پہ FIR درج کرنا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر ابھی ایک صوبے کے اندر الیکشن آنے والا ہے، ووٹنگ ہونے والی ہے، تو سیاسی جماعت کو اس صوبے کے اندر فتنہ اور فساد برپا کر کر، آپسی اختلافات، متبھید پیدا کر اپنے سیٹ کو حاصل کرنا، صرف یہ مقصد۔ ابھی چند دن پہلے وقف بورڈ کا مسئلہ زیر بحث چل رہا تھا سپریم کورٹ میں۔ مسلمانوں کی شناخت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی پہچان کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی شریعت کی بات آئی، مسلمانوں کی مسجد کی بات آئی، مسلمان کورٹ کے بات کو آمنا و صدقنا کہہ دیے، یہ کورٹ کا جو فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ بابری مسجد کی بات آئی، خاموشی کے ساتھ اس چیز کو مان لیا گیا، سڑکوں پر اتر کر احتجاج نہیں کیا گیا۔ شریعت کا مسئلہ آیا، مسلمان بل پاس ہونے سے پہلے، قانون نافذ ہونے سے پہلے مخالفت کیے، قانون بن جانے کے بعد سڑکوں پر ہنگامہ نہیں کیا، فساد برپا نہیں کیا۔ ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، کہا کہ شریعت پہ بھی ڈاکہ ڈالے، ان کی عبادت گاہوں پہ بھی ڈاکہ ڈالے، پھر بھی انہیں ہم اکسا نہیں سکے، اب کیا کیا جائے؟ تو ڈائریکٹ ان کی شناخت، ان کی پہچان پہ ہاتھ ڈالا۔ خانقاہیں، اوقاف کی زمین جائیداد جو ہمارے باپ داداؤں نے اپنے خون پسینے گاڑے کمائی سے، جو آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے وقت دیا، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا تاکہ ان کی شناخت مٹ جائے، تو یہ سڑکوں پر اتریں گے اور
مقصد پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اتنا دن سے تاریخ پہ تاریخ جب دیکھا کہ بہار میں الیکشن قریب ہے، فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ نے اس پہ اپنی بات رکھ دی. اب مسلمان کو پھر دھرنا دینا، کہا کہ آپ 100 آدمی سے زیادہ جنتر منتر پہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ تو سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ہم ابھار رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. 100 کیا یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنتر منتر پہ آئیں گے، دہلی پہ آئیں گے اور یہاں ہنگامہ برپا ہوگا. ہم اس دھرنا کو، اس احتجاج کو فتنہ و فساد میں ڈھال دیں گے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ دور اندیشی سے کام لیے. انہوں نے اس چیز کو بھاپا، جانا، جذبات سے کام نہیں لینے کا، سڑکوں پر اتر کر نعرے بازی سے کام نہیں لینے کا، چکا جام کرنے سے کام نہیں لینے کا، بلکہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو اپنا حق ہے اس حق کو حاصل کرنے کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اسی پہ آج گامزن ہے. اور انشاءاللہ جو ہمارے اکابرین، جو ہمارے ووٹ کے رہنما، جو ہمارے سماج کے، ہمارے سوسائٹی کے، ہمارے قوم کے جو لیڈر اور رہنما رہبر ہیں، جب ان کا جو فیصلہ آئے گا تمام امت مسلمہ ہندوستان کی اس کی ایک آواز پہ لبیک کہنے کو تیار ہوں گے. اور تیار تھے، تیار ہوئے اور ہوں گے انشاءاللہ. اسلام ایک ایسا مکمل نظام ہے جہاں جذبات سے کام لینا نہیں سکھاتا. کسی بھی موڑ پر، کسی بھی موڑ پر جذباتی ہونے سے منع کیا. جذباتی اتحاد، جذبات ایک بہت اہم چیز ہے. جذبات جس کے اندر جذبہ نہیں وہ کیا ہے پھر وہ. لیکن جذبات میں آ کر کام کر جانا یہ بہادر آدمی کی پہچان نہیں ہے. اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں. اسلام ایک ایسا مکمل نظام اور دستور ہے جو پوری انسانیت کو زندگی جینے کا سبق اور سلیقہ بتاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئیڈیل بنا کر دنیا والوں کے لیے بھیجے گئے کہ وہ زندگی کو اگر کوئی شخص پڑھے گا تو زندگی میں کبھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے. امی عائشہ سے پوچھا کسی شخص نے کہ امی جان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا طریقہ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا کیا ہے؟ قرآن صرف کوئی قانون، صرف واقعات کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں صرف قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم ہارون، قوم سلیمان، قوم داؤد، ان کے واقعات ہیں. صرف احکام و مسائل کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل قانون، نظام شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسی لیے کہا جاتا ہے پڑھا جائے. سیرت کو آپ پڑھیں گے تو اسلام کی تاریخ میں ایک واقعہ آیا ہے، صلح حدیبیہ. اس واقعے نے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا، رہتی دنیا تک کو یہ سبق دیا کہ جذبات میں آ کر کام نہیں لینا. صبر، تحمل، برداشت، پیشنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ پیشنس، صبر، تحمل، برداشت بیان کر رہے ہیں. اور ایک جگہ تو زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمائے والعصر ان الانسان لفی
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. تو پیشنس کتنا اہم چیز ہے. صبر، تحمل، برداشت. صلح حدیبیہ کیا ہوا؟ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. خواب میں دیکھیں کہ ہم اپنے صحابہ کے ساتھ جا کر خانے کعبہ میں طواف کر رہے ہیں. معمول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے صحابہ کو اس خواب کا تذکرہ کیے کہ ہم نے آج یہ خواب دیکھا کہ خانے کعبہ میں ہم ہیں اور ہمارے ساتھ صحابہ ہیں اور ہم لوگ خانے کعبہ کی طواف کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب کو تو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، نکلنے پہ مجبور کیا گیا. آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں. خواب یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ ہم اور میرے ساتھی مکہ پہنچ کر خانے کعبہ کے طواف کر رہے ہیں. صحابہ کے اندر ایک الگ جذبہ پیدا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلیں گے اور اسی سال چلیں گے اور جا کر عمرہ کر کے آئیں گے. 1400 صحابہ کرام کی تعداد نکلے عمرہ کے لیے اور نکلنے کے بعد جا کے پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے مقام پر. ادھر کفار کو پتا چلا مکہ کے اندر کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے. 1400 کی تعداد لے کے آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا حدیبیہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے ایلچی بنا کر کہ جائیں آپ مکہ کے اندر اور بات کریں قریش کے لوگوں سے، بنو ہاشم سے، کہ مسلمان اس سال احرام باندھ چکے ہیں، حدیبیہ پہنچ چکے ہیں اور وہ خانے کعبہ کا طواف کرنا چاہتے، عمرہ کرنا چاہتے، ان کو آنے کی اجازت دے دی جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، سرداروں سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، منع کر دیا گیا، آپ نہیں آ سکتے. آپ لوگوں نے دن بتائے آیا، اطلاع کر کے آنی تھی. آپ لوگوں نے بدر میں ہمارے اتنے آدمی مارے، احد میں ہمارا اتنا نقصان ہوا، خندق میں ہمارا اتنا نقصان ہوا، آپ نہیں آ سکتے. اور اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ صرف طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، آپ کر کے واپس جا سکتے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں پہنچے. ادھر افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا. جب یہ افواہ پھیلی، مسلمان آپس سے باہر ہو گئے، جذبات میں آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے تشریف فرما ہے، ہاتھ آگے کر رہے ہیں اور سارے صحابہ 1400 صحابہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے رہے، قسم کھا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کا خون کا بہا لے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اوپر کیا اور ایک ہاتھ نیچے کیا اور یوں رکھا، کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا، یہ ہاتھ محمد کا، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. اسی دوران قریش کی طرف سے ایک سردار آیا جس کا نام تھا سہیل ابن عمرو. آنے کے بعد کہا کہ دیکھیں ایسا ہے، ہم لوگ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے ابھی موڈ میں نہیں ہیں. بدر کا معاملہ آیا، احد کا معاملہ آیا، خندق کا معاملہ آیا، کافی زمانے سے جنگ چل رہی ہے، دونوں طرف بڑے نقصان ہوئے ہیں اور جنگ جب ہوتی ہے تو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، آپس میں معاہدہ ہو جائے، بات چیت ہو جائے، بات چیت سے حل نکال لیا جائے. بیٹھا گیا، بات چیت ہوئی، صلح نامہ تیار کیا گیا. سہیل ابن عمرو نے جو قریش کے طرف سے آیا تھا، انہوں نے کہا ہمارے یہ شرائط تھے صلح کے لیے. اس میں سب سے پہلی جو شرط انہوں نے رکھا کہ آپ لوگ اس سال عمرہ کو نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول بولے ہم لوگ احرام پہن چکے ہیں، اب
اب احرام اتارنا بغیر عمرہ کے ایسا ہے جیسے نماز کی نیت باندھی اور بغیر رکوع سجدہ بغیر نماز پوری کیے نماز کو توڑ دینا. کہا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے, آپ لوگ اس سال احرام اتاریں, اگلے سال آئیں 3 دن کے لیے, ہم مکہ خالی کر دیں گے, سارے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے, آپ لوگ جی بھر کے عمرہ کریں, طواف کریں اور واپس چلے جائیں. اس سال تو آپ کا ممکن مشکل ہے. بدر جیتے ہیں, احد بھی جیتے ہیں, حنین بھی جیتے ہیں مسلمان, تینوں جنگ میں جیت حاصل ہوئی, فتح نصیب ہوئی, اور وہ کہہ رہے ہیں اس سال آپ نہیں آ سکتے. مسلمان چاہتے کہ آپ تہس نہس نہیں مچا سکتے تھے. اللہ کے رسول بولے ٹھیک, منظور کر لی گئی وہ شرط. دوسری شرط انہوں نے یہ رکھا کہ اگر کوئی مسلمان, اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر اپنے سرپرست کے اجازت کے بغیر, یعنی مسلمان ہوا مکہ میں تو سارے کفار ہیں, مشرک ہیں, اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور بھاگ کر مدینہ چلا آتا ہے تو آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا ہمیں. لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے, اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور وہ واپس آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے. بڑا ٹف مسئلہ تھا. اگر کوئی مسلمان مکہ سے ایمان حاصل کر کے وہ مدینہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے, اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے, جان کی حفاظت کے لیے, عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے شرط یہ رکھی جا رہی ہے کہ آپ اس کو واپس کرنا پڑے گا. اور جب کوئی مسلمان مرتد ہو کے مکہ واپس جا رہا ہے تو یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اللہ کے رسول اس پہ بھی مان گئے. صحابہ جذبات میں گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ ہے. معاہدہ نامہ لکھ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے, آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تیزی میں کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم کمزور ہیں, کیا آپ محمد رسول اللہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ پھر اتنے دم پر صلح کیوں؟ اللہ کی یہی مرضی ہے. واپس آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہی جملہ کہا وہ ابو بکر صدیق سے, کیا یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے؟ کیا ہم وقت پر نہیں ہیں؟ پھر اتنی تک پر صلح کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آخریت اسی میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے دامن کے سائے میں رہا جائے. ابھی یہ معاہدہ چل رہا تھا, حضرت علی معاہدہ لکھ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر کا نام, مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم رحمان رحمان نہیں جانتے, لکھے بسم اللہ اللہم یا بسمہ تعالی, ہم رحمان رحمان نہیں جانتے. حضور نے کہا مٹاؤ, لکھو بسمہ تعالی, بسمہ اللہم, لکھا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لکھو یہ صلح نامہ, یہ معاہدہ, یہ بونڈ محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین درمیان ہوا. محمد رسول اللہ, آپ کب سے رسول ہو گئے؟ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا, جھگڑا ہی ختم تھا. رسول کیوں مانے؟ رسول مانتے, جھگڑا نہیں. رسول نہیں مانیں گے. لیکن محمد ابن عبداللہ کے مابین, محمد ابن عبداللہ قریش کے مابین, حیدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اللہ کو مٹاؤ اسے. جذبات میں یا رسول اللہ ہم نہیں مٹا سکتے. اللہ کے رسول بولے کہاں لکھا؟ اشارت پر یہاں لکھا. اللہ کے رسول اس کو اپنے انگوٹھے سے مٹائے. معاہدہ نامہ لکھا جا چکا ہے. ایسا بظاہر دب کر مسلمان 3 جنگوں کے فاتح, دھجیاں اڑاتی کفر کا, مشرک کا, 3 جنگوں کے فاتح دب کر صلح اور یہ بونڈ لکھا رہا. مسلمان بظاہر دبے ہوئے. اسی بیچ ایک نوجوان بھاگتا ہوا
مدینے کی طرف آ رہا ہے، پاؤں پہ بیڑی لگی ہوئی ہے، نام ہے ابو جندل، انہی کا بیٹا ہے جو سہیل ابن عمرو جو آیا ہے قریش کی طرف سے، وہ بھاگتا ہوا آ رہا مدینے کی طرف، عین اسی وقت حدیبیہ میں مسلمان پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور صلح نامہ لکھی جا رہی ہے، وہ آیا بھاگتے ہوئے، اب جب سہیل ابن عمرو نے دیکھا یہ تو میرا بیٹا ہے، اب کہا اللہ کے رسول سے کہ محمد اسے واپس کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں نے کہا واپس کیوں کریں؟ ابھی صرف معاہدہ نامہ لکھا گیا ہے، مہر نہیں لگا ہے، دستخط نہیں ہوئی ہے، نہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اگر واپس نہیں کیا گیا، معاہدہ نامہ لکھا جا چکا ہے، واپس نہیں کیا گیا تو یہ صلح نہیں ہوگی۔ مسلمان تلوار کھینچ لیے، جذبات میں آ گئے، واپس کیسے کریں؟ ابھی اس کو واپس کر دیا جائے گا، ان کے پاؤں پہ بیڑی ہے، ان کو قید کیا گیا تھا، واپس اس کو کیا جائے گا، پھر سے انہیں قید کیا جائے گا، اس پہ ظلم کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 ہے، ابھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیے تو واپس ہو جائے۔ وہ چیختا چلاتا ہوا جانے لگا، مسلمانوں سے خطاب کرتے جانے لگا، مسلمانوں یہ اچھا نہیں کر رہے ہو، ہمیں پھر سے اسی قید والی زندگی کی طرف دھکیل رہے ہو۔ صبر، تحمل، برداشت، اللہ کے رسول نے جو فرما دیا فرما دیا، اور اللہ کے رسول وحی فرمائے تو اللہ کا حکم آیا، جو اللہ کے رسول کے اوپر وحی کی گئی، قرآن اترا۔ صبر رکھیں، ایک وقت ہوا آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بظاہر مسلمان دب کر صلح کیے، 1 سال 10 مہینے کے بعد وہ دن آیا کہ 10,000 کا لشکر جبار لے کر مسلمان اسی مکہ کے اندر شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، جس مکہ میں رہنا مسلمانوں کے اوپر ظلم تھا، شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے اور کہا آج بدلے کا دن نہیں ہے، امان 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 امان۔ اسی مکہ میں جس مکہ میں بلال کو غلام مانا جاتا تھا، اسے گردن پر بیڑی لگا کر، پاؤں پہ بیڑی لگا کر تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، اور اتنا کوڑا مارا جاتا تھا، اتنا کوڑا مارا جاتا تھا کہ جب چیہاڑ مارتے تھے تو لگتا تھا گدھا کی آواز۔ لیکن زبان سے آتی تھی آواز احد احد۔ ٹھیک 1 سال 10 مہینے کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا اس صبر اور تحمل اور برداشت کی وجہ سے کہ وہی بلال کو اللہ کے رسول حکم دیے کھڑے ہو جاؤ، خانے کعبہ کی چھت پر اذان دو۔ آج بلال خانے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، جو کل تک مکہ میں غلام تھے۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے، اسلام کے تاریخ کو آپ پڑھیں گے، کتابوں کو آپ پڑھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معلم بنایا۔ اگر آپ کی زندگی کو کوئی پڑھتا ہے دنیا میں تو کبھی بھی ناکام اور مایوس نہیں ہوتا۔ تو حالات ابھی ملک کے کچھ بھی ہوں، ہمارے اکابرین نے، ہمارے جو بزرگان دین جو ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبران ہوں، صدر ہوں، جمعیت علماء ہند کے صدر ہوں، ممبران ہوں، یا جو ہمارے سیاسی رہنما جو ہماری قیادت کر رہے ہیں، ان کا جو فیصلہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو اس پہ سر جھکا کر ماننا ہے، اسی میں خیر۔ کیونکہ فرقہ واریت چاہتی ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جائے۔ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان جذبات میں آ جاتے اور تب پر صلح نہیں کرتے تو پھر 10 سال کی جو مہلت ملی مسلمانوں کو صلح نامے کے اعتبار سے کہ 10 سال تک مکہ میں قریش کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی،
تو جب تک جنگ بندی ہوئی مسلمان امن و سکون کے ساتھ چین و عافیت کے ساتھ عام تبلیغ کی، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں کہ تم تبلیغ نہیں کر سکتے، کوئی کہنے والا نہیں کہ تم اس اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول اسی زمانے میں ملک کے تمام اطراف کے تمام ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کے اسلام کا پیغام سنایا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب 1 سال 10 مہینے کا بعد وہ دن آیا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور آج 1450 سال کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی بستی اور آبادی نہ ہو۔ اربوں کے اندر تعداد ہے مسلمانوں کی۔ جذبات نہیں سکھاتا اسلام، جذبہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر صبر، تحمل، برداشت، پیشنس، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جگہ جگہ ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک پوری سورت نازل کی، قسم کھائے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کا، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان کا سودا کر رہے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، حق کام کیے، اچھے کام کیے اور صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزارا، وہ صحیح راستے پر ہیں، ان کے ساتھ اللہ مدد نصرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔